باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ گزشتہ کل کے درس میں منافقین ہی کے متعلق آیات تھی کہ غزوہ تبوک کے متعلق جو منافقین کا کردار تھا اس میں اللہ جل شانہ کو ذکر کیا کہ ایمان والے لوگ دل کھول کے دے رہے اللہ کے راستے میں، یا جو اپنی مزدوری تھوڑی بہت پاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یہ منافقین ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان سے مذاق کریں گے، اللہ بھی ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ پھر اسی طرح اس میں عبداللہ ابن ابی منافق، اس کی وفات کا ذکر تھا، اس کی موت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، تو پھر قرآن پاک کی آیت اتری کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کی بخشش کی دعا 1 مرتبہ کریں یا 70 مرتبہ کریں، اللہ ان لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آج کی جو آیات ہیں وہی منافقین کے متعلق چل رہی ہیں کہ غزوہ تبوک میں چونکہ گرمی کی شدت تھی تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے گرمی ہے مت جاؤ، صحت خراب ہو جائے گی، طبیعت خراب ہو جاؤ گی، بیمار پڑ جاؤ گے، اس لیے گرمی ہے، اس گرمی میں آپ نہ نکلیں۔ تو ان کے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور اللہ نے ان کے جواب دیے کل نار جہنم اشد حرا، کہ یہ گرمی جس کو آپ محسوس کر رہے ہو یہ تو جہنم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی آپ مخالفت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ جہنم کی آگ بھول لے رہے ہیں، اس گرمی پہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ اسی طرح منافقین آپس میں ہنستے تھے ایمان والوں کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کو تو ہنسنا بہت تھوڑا چاہیے، ان کو تو رونا چاہیے، ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے تو ان کو رونا زیادہ چاہیے، ہنسنا تھوڑا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا چونکہ اب غزوہ تبوک میں لوگ شریک نہیں ہیں، بار بار آپ سے اجازت لے رہے ہیں، تو آئندہ اگر کسی اور موقع پہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلنا چاہیں بھی، آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہیں بھی، تو آپ ان کو ہرگز اجازت نہ دینا۔ ان کو یہ کہہ دینا کہ ہم نے پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے ایمان دیکھ لی ہے، آپ لوگوں کی بہادری چیک کر لی ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ آپ گئے نہیں ہو، قریب وغیرہ جہاں آسان معاملہ ہو تو آپ پہنچ جاتے ہو، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہو ہی نہیں، آپ اپنے پاس عورتوں کے پاس گھر میں ہی بیٹھے رہو، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پہ، خلاف رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ گھروں میں رہ گئے تھے وہ لوگ خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، انہوں نے ناپسند سمجھا جہاد کرنا اپنے مال اور اپنی نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور یہ لوگ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی کے اندر۔ قل آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ فلیضحکوا قلیلا، ان لوگوں کو بہت تھوڑا ہنسنا چاہیے، ولیبکوا کثیرا، اور ان لوگوں کو بہت زیادہ رونا چاہیے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو یہ لوگ کما رہے تھے۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، پس اگر اللہ آپ کو لوٹا دے ان کی کسی جماعت کی طرف، یعنی واپس غزوہ تبوک سے آپ واپس تشریف لائے، فاستأذنوک للخروج، یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں نکلنے کے لیے،
یعنی آئندہ کسی غزوے میں یہ لوگ آپ کے پاس آ کر کہیں کہ جی حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جہاد کے لیے، فقل آپ ان سے یہ کہہ دیں لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز تم نہ نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، اب کسی جہاد میں میرے ساتھ، کسی سفر میں میرے ساتھ نہ نکلو، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز تم نہ لڑائی کرو میری معیت میں عدوًا کسی دشمن کے ساتھ، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم لوگ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے پہلی مرتبہ، فقعدوا مع الخالفین، بس بیٹھے رہو تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، یہ وہ والی آیت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ شاید یہ 11ویں سپارے کی آیت ہے، وہ اسی رکوع کے اندر آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کی جنازہ پڑھایا، تو اس جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اب تو پڑھا لی ہے، آئندہ کسی منافق کے جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا، اور نہ ہی کسی منافق کے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ کرنی ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھائیں، نماز جنازہ علی احد منہم مات، جو ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، مر جائے، ولا تقم علی قبری، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، انہم کفروا باللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی اللہ کا، ورسول، اللہ کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مر گئے اس حال میں کہ یہ فاسق تھے، یعنی کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، اب ان کی نہ نماز جنازہ ہے اور نہ ہی ان کی قبر پہ ان کے لیے دعا وغیرہ کرنی ہے، ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اور اولاد، ان کی مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت سے دی ہوئی ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کی ہے اس بات کا، ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ ان کو اسی کے ذریعے عذاب دیں گے دنیا کے اندر، وتزہق انفسہم، اور جان نکلے گی ان کی اس حال میں کہ وہ ہم کافرون، یہ لوگ کافر ہوں گے، کفر کی حالت میں یہ لوگ فوت ہوں گے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور اس صورت میں حکم ہوتا ہے جہاد کا کہ ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولی، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کی معیت میں جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، ان منافقین میں سے وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہیں، جہاد کے سارے اسباب ان کے ساتھ مہیا ہے، اولو الطول یعنی اس کے پاس صحت بھی ہے، مال بھی ہے، ہر چیز میسر ہے، اس کے باوجود استأذنک، یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں گھر میں رہنے کے لیے، وقالوا، اور کہتے ہیں کہ ذرنا، ہمیں چھوڑ دو، نکم مع القاعدین، کہ ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں میں سے، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ رہیں، گھر میں بیٹھے رہیں، وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، بس یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول، لیکن اللہ کے پیغمبر، لیکن رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ماہو، ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ لوگ اپنی مال جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ان مجاہدین کے لیے، ان صحابہ کے لیے باغات، جنات، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے، فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے پہ، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند سمجھا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم،
کہ ہم جہاد کریں مال اور جان کے ساتھ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وقالو، اور یہ کہتے تھے، لا تنفروا، نہ نکلو، فی الحر، گرمی کے اندر۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ فلیضحکوا قلیلا، بس ان کو بہت تھوڑا ہنسنا چاہیے۔ ولیبکوا کثیرا، اور ان کو بہت زیادہ رونا چاہیے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو لوگ کماتے ہیں۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے کسی جماعت کی طرف، فاستأذنوك، بس یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کریں، للخروج، نکلنے کے لیے۔ فقل، بس آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو کبھی بھی۔ ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ تم لڑائی کرو، ہرگز تم لڑائی نہ کرو میری معیت میں، عدوًا، کسی دشمن سے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ تم راضی ہو گئے بیٹھنے پہ۔ فقعدوا مع الخالفین، پس بیٹھ جاؤ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ ولا تصلی علی احد، اور نہ نماز جنازہ پڑھائیں آپ، علی احد منہم ماتا، جو ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، ابداً، کبھی بھی۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ کھڑے ہو آپ اس کی قبر پہ۔ انہم کفروا باللہ، بے شک یہ لوگ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، ورسولی، اللہ کے رسول کا، وماتوا، اور یہ فوت ہوئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ یہ لوگ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور تعجب میں نہ ڈالے آپ کی ان کی مال اور اولاد۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کی اس بات کا، ان یعذبہم بہا، اللہ اسی کے ذریعہ عذاب دے ان کو، فی الدنیا، دنیا کے اندر، وتزہق انفسہم، اور جان نکلے گی ان کی اس حال میں، وہم کافرون، یہ لوگ کافر ہوں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، تو اس میں حکم ہوتا ہے، ان آمنوا باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کی معیت میں جہاد کرو۔ استأذنک، تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولو الطول منہم، ان میں سے جو قدرت رکھتے ہیں وہ لوگ، وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیں، نکم مع القاعدین، کہ ہم ہو جائے بیٹھنے والوں میں سے۔ رضو، یہ لوگ راضی ہو گئے، بأن یکونوا مع الخوالف، کہ یہ ہو جائے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، بس یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن پیغمبر، والذین معہ، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ لوگ جہاد کرتے اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے تیار کی ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی بہت بڑی ہے۔ ہر چیز میں، رمضان میں اللہ کی کئی مرتبہ عرض کیا تھا ان سے کہ ایسی ہوتا ہے۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف ہے اس کو حسن سے تعبیر کیا اور اس کو اپنے انعامات سے گنوایا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ خوشبو ہے، ہر خوشبو مختلف قسم کی۔ آپ پھلوں کو دیکھ لیں، ہر پھل کی رنگت مختلف ہے، پھر ذائقہ مختلف ہے، سبزیاں ہیں ان کی مختلف ہے۔ اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے
حسن سے تعبیر کی، اپنے انعام سے تعبیر کی. تو اگر آپ دیکھیں کہ ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اور قیامت تک جو آگے نسل چلی آ رہی ہے، رنگت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو مختلف بنایا ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں. کسی انسان کی جو فنگر پرنٹ ہے ایک دوسرے سے نہیں ملتی. یہ اختلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. مزاج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ایک والدہ سے، ایک والد سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ان بھائیوں کے اندر بھی آپس میں مزاج میں اختلاف ہوتا ہے. شکل و صورت وہ تو چھوڑ دیں، ذہن کا بھی فرق ہوتا ہے، مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں کہ فطری لحاظ سے ان دونوں کا، یعنی ایک دو انسانوں کا آپس میں جو اختلاف کا مزاج ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ رہے گا. کہ اگر کوئی اس کو دور کرنا چاہے بھی تو یہ دور نہیں ہے، قیامت تک یہ چیز رہے گی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اختلاف العلماء رحمت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کے جو علماء ہیں ان کا آپس کے اختلاف یہ اس امت کے لیے ایک رحمت ہو جائے گی. یعنی امت کے لیے اس اختلاف میں آسانی ہو جائے گی. اگر سارے علماء کسی ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں تو ظاہر بات ہے پھر اس مسئلے کی مخالفت کرنا تو یہ تو قرآن و حدیث کی مخالفت ہوگی. اگر علماء کے اندر ہی دلائل کے اعتبار سے دو علماء کے طبقے بن جائیں تو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں عوام، ان کے لیے گنجائش ہو جاتی ہے کہ آپ ان دونوں علماء میں سے جس کی طرف آپ چاہیں آپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. موجودہ دور کے اندر بھی چل رہے ہیں. تو ایک تو علماء کے اختلاف یہ رحمت ہے. دوسرا یہ ہے کہ علماء، ہم جو علماء ہوتے ہیں یہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں تو یہ دین کے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہر بندے کی اپنی ایک ذاتی رائے ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے اندر پیوند کاری کر رہے تھے. جب سیزن آتا مخصوص، اس میں وہ تھوڑے سے لکڑی لے کر ایک کھجور دوسرے کی اس میں تنے میں لگا دیتے تھے، وہ پیوند کاری کرتے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پیوند کاری کرتے ہیں، اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے اور یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت کرو اس کو. صحابہ نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اس سال پھلوں میں، یعنی کہ کھجور کے اس میں واضح کمی محسوس ہوئی کہ پھل زیادہ نہیں ہوئے. اس میں پھل زیادہ نہ ہوا تو انہوں نے آ کر وہی شکایت کی کہ جی ہم نے تو نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہ پھل کم ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملہ اب بھی بخاری اور صحیح حدیث میں موجود ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دینی معاملات میں جو آپ کو حکم دوں اس پہ آپ عمل کر لو. دنیاوی معاملات میں آپ لوگ اپنی رائے کے مطابق چلو جیسے آپ لوگوں کی اپنی رائے ہو. تو یہ تو صحیح حدیث میں موجود ہے یہ واقعہ. تو علماء جو ہے یہ یہاں پر جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں اس میں تو یہ صرف دینی معاملات میں ہے. اور پھر دینی معاملات میں جو ہمارا مزاج ہے علماء کا، اس میں تھوڑی سی موجودہ دور میں شدت اور سختی کا ہے. ہر بندہ اپنی طرف کوئی گھسیٹتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہ جو تنگ نظری ہے وہ علماء کی طرف زیادہ منسوب ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس میں ملوث بھی زیادہ ہوں، لیکن ہماری طرف زیادہ منسوب ہوتی ہے یہ چیز. تو میرا تو آپ کے سامنے ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے. 10 پارے تقریباً مکمل ہونے لگے ہیں، ایک صفحہ ہی آگے آپ کے سامنے رہ گیا ہے. قرآن پاک کا 3 حصوں میں سے ایک حصہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ہم نے کوئی اختلافی بات نہیں کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ امت میں جوڑ پیدا ہو، آپس میں کوئی توڑ والی بات نہ آئے. ایک بندے کی سمجھ میں ہماری طرف سے نہ ہو کوئی توڑ والی بات، آپس میں اگر ایک دوسرے کو بندہ آپ کر رہے ہیں تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. اب حاجی صاحب بھی میرے محترم میں قابل عزت ہیں، قیوم صاحب بھی ہیں، رانجھا صاحب بھی ہیں، آپ دیگر تمام میرے جو ہے نا وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے محترم بھی ہیں، سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. میں آپ سب کی عزت بھی کرتا ہوں. تو کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی ایک مسئلے میں، تو اس میں تھوڑی سی ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس کو مجھے بھی اچھا نہیں لگا. میرے خیال سے آپ سب کو جو وہ اچھا نہیں لگا کہ باتوں میں تیزی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہم
علماء کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپس میں اگر آپ اختلاف کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام عزت کے دائرے میں رہ کر کرو. ہر بندے کے اپنے اصول اور ضوابط اور دلائل ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ فضائل اعمال والے انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کی جو تکبیر ہے شروع والی اس سے لے کر سلام تک 700 اختلافات ہیں. علماء میں 700 اختلافات ہیں. اگر ہم ایک ایک بات کو پکڑ لیں کہ جی آپ کی نماز نہیں ہوئی, اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی, آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی, آپ کی نماز جائز نہیں ہوگی, تو پھر تو بہت بڑا اختلاف پڑ جائے گا. ہر مسجد کے اندر پوری لڑائیاں ہو جائیں گی. تو یہ اختلافات اپنی جگہ پہ رہیں گے. اختلافات کے اندر اپنے دل کا جو دائرہ ہے وسیع کرنا ہے, اگلے بندے کو احترام دینا ہے کہ جی آپ کی رائے یہ ہے, بالکل سر ہم تسلیم. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے اگر خون بہہ جائے نکل آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب ان کی اپنی ایک رائے ہے اور اس کی صرف رائے نہیں ہے, چونکہ ایک مجتہد ہے ان کے پاس دلائل بھی ہیں ان کے پاس. تو ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارا جو مسلک ہے کہ اگر خون کی ایک قطرہ بھی باہر نکل جائے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا. اب اگر ایک بندے نے خون نکلا ہے اور وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی, تو ہمارے ہاں احناف کے ہاں تو نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے. اس کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نماز بالکل ہو گئی ہے. اب یہ کہ جائز ناجائز کے اختلاف نہیں, یہ اختلاف خود قدم آگے بڑھ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں جو تاریخ کا ایک حصہ چلا آ رہا ہے اس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام بہت زیادہ ہوا ہے. یہاں تک کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو لے کر, کچھ علماء کو لے کر, وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں, ان سے ملاقات کے لیے آئے. تو فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یعنی کہ ہماری فقہ ساری انہی سے مروی ہے. ان سے جب ملاقات کے لیے آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباء کو, جو علماء بھی تھے, ان کو سمجھایا کہ ہمارا اپنا مسلک یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع دین ہونی چاہیے, لیکن چونکہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے, تو لہٰذا آج ہم نے ان کے احترام میں نماز میں رفع دین نہیں کرنا. اور جہاں وہ آ رہے تھے ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ حضرت آ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ ہمارا اپنا تو یہ نظریہ ہے, ہمارے پاس دلائل ہیں اس بات پہ کہ نماز میں رفع دین نہیں ہے سوائے تکبیر اولیٰ کے, لیکن چونکہ وہ ایک مجتہد آ رہے ہیں, ان کی عزت اور احترام ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم ان کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں, لہٰذا ہم رفع دین کریں گے. جب نماز پڑھی تو جو حنفی حضرات تھے وہ رفع دین کر رہے تھے, جو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے وہ نہیں کر رہے تھے. یعنی نماز یوں ادا ہوئی. تو یہ علماء نے اس واقعے کو ایک بڑی رواداری کے ساتھ لکھا ہے کہ علماء کے اندر جو اختلاف ہو اس میں کتنی رواداری اور گنجائش ہوتی. تو یہ ہم آپس میں بھی ایسے بھائی چارے والا ماحول قائم کرنا ہے کہ کیونکہ ہم آپس میں سارے بھائی ہیں, ہم نے آپس میں اس دنیا میں رہ کر یہاں چلنا ہے, ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے, پھر انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے جنت میں جانا ہے. اور یہ جو اختلاف ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اختلاف علماء کا ہو یا عوام کا ہو آپس میں, یہ ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. قرآن پاک کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اس قرآن پاک کا آیت ہے کہ ہم کل جنت میں, جو جنتی آپ جائیں گے وہاں پہ, تو وہاں پر آپس میں یہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے اخواناً, بھائیوں کی طرح. اور اس سے پہلے جو الفاظ بڑے عجیب ہے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, جو ان کے دلوں کے اندر تھوڑا بہت کینہ, جو ان کے دلوں میں تھوڑا بہت اختلاف دنیا میں رہ گیا تھا, ہم جنت میں ان کے دلوں سے وہ اختلاف, وہ کدورت, وہ خفگیاں ہم نکال کے چھوڑ دیں گے, اور یہ لوگ آپس میں ایک تخت پہ بیٹھ کے بھائیوں کی طرح جو ہے نا وہ آپس میں رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا, بھائی ہوں گے, عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, صوفوں میں آمنے سامنے یوں بیٹھے ہوں گے, اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. تو میری بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو اختلاف اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ اختلاف اپنی حد تک رہے,
کسی کی عزت میں، کسی توقیر میں یقیناً آپ لوگوں نے کمی کوتاہی نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کمی کوتاہی کی ہے وہ، لیکن ایک ہر بندے کو دوسرے سے بڑھ کر عزت اور احترام دینا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ مجھ سے بندہ آگے ہو، یہ مجھ سے آگے ہو۔ تاتاری میں سے ایک شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ میرا کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہو؟ تاتاریوں کا ایک واقعہ آتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اس نے کہا کہ اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تو اپنی جو حالت ہے، یہ جو موجودہ حالت، ہم موت تک اس سے بہتر حالت میں ہوں گے، ایمان کی کیفیت میں، اعمال کی کیفیت میں بہتر حالت میں ہوں گے، یا اس سے ہم تھوڑے نیچے چلے جائیں گے، تو یہ تو کل کے حالات اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ میرے اس بھائی کو ہر چیز میں بہتر عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بھی وہی رحمتیں، وہی برکتیں ہمیں دیں گے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔